سب مل کے دعائے امام زمان. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلی اللہ علیہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار اعظم ہم سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے. ایک بات تو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کے ہر ایکشن ہر عمل کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں مجلس میں آتے ہیں تو نیت ایک ہی ہوتی ہے قربتاً اللہ. چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہے اسے پہلے نیت سکھائی جاتی ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، قرآن پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ. تو ہر عمل کی جو ڈائریکشن ہے وہ یہ ہے کہ میں پروردگار عالم کا قرب حاصل کروں. سب سے بڑا جو گیپ ہے معرفت کے درمیان اور ہمارے درمیان کہ ہم دین لوگوں کو سمجھا نہیں پاتے، کیونکہ دین اگر ہم تک پہنچا تو کس صورت میں پہنچا. آج آپ مولا علی سے محبت کرتے ہیں، بحث بھی محبت کی چل رہی تھی 2 دن سے کہ آپ مولا علی سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کے نتیجے میں کیونکہ جس سے محبت کی جاتی ہے تو اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص غمگین ہے تو میں بھی غمگین ہوتا ہوں. یعنی ایک بچی ایک کتے سے محبت کرتی ہے تو اس کے زخم کو دیکھ کر وہ رونے لگتی ہے. ایک بلی سے کوئی محبت کرتا ہے تو اس کے غم کو دیکھ نہیں پاتا. تو یہاں تو انسانیت کی بات ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں. اب آپ سب مولا علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت ہوتی کیوں ہے؟ تو آپ کہیں کہ میں مولا علی سے محبت کرتا ہوں اور امت مسلمہ میں کچھ ایسے ہیں جو دشمن علی سے محبت کرتے ہیں. ایک لشکر جنگ صفین میں علی کی محبت میں کھڑا ہے اور دوسرا لشکر اسی جنگ صفین میں امیر شام کی محبت میں کھڑا ہے. اور یہ محبت میں مرنے کے لیے تیار ہے، وہ محبت میں مارنے کے لیے تیار ہے. کہ میں نے کہا کہ ایک بندہ تلوار چلا رہا ہے محبت میں اور دوسرا گلا کٹوا رہا ہے محبت میں. یہ تو سارا محبت کا چکر. لیکن سوال یہ ہے کہ غلط محبت اور صحیح محبت. تو انسان کو سوچنا چاہیے اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں. اگر یہ کیوں انسان کو سمجھ میں آ جائے
تو انسان کی زندگی کے سارے اعمال جو ہیں صحیح راستے پہ چلنے لگے کہ اگر میرے دل میں امیر شام کی محبت ہے تو کیوں ہے، اور اگر میرے دل میں علی بن ابی طالب کی محبت ہے تو کیوں ہے، اگر فلاں خاتون جناب سیدہ سے محبت کرتی ہے تو کیوں کرتی ہے، اور فلاں کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے۔ آج آپ کا پورا معاشرہ محبتوں میں جکڑا ہوا ہے۔ آپ چھوٹے بچے سے پوچھیں گے نا، کسی کے دل میں اسپائڈر مین کی محبت ہے، کسی کے دل میں آئرن مین کی محبت ہے، کسی کے دل میں ٹام کروز کی محبت ہے، اور کسی کے دل میں جیمز بانڈ کی محبت ہے۔ کیونکہ اگر اس کی زندگی کی محبتوں کا امام جیمز بانڈ ہے تو اس نوجوان کو مولوی بھی وہ اچھا لگتا ہے جو جیمز بانڈ جیسا ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ وہی تیور، وہی رفتار، وہی کپڑے، وہی پہناوا اس سے اٹریکٹ ہوگا۔ اسے علی بن ابی طالب کا لباس اچھا نہیں لگے گا۔ کہ افریقن کسی کنٹری میں ہم گئے تو وہ کہنے لگے مولانا یہاں پہ ایک ڈیسیژن ہوا کہ آج کے بعد ممبر پہ وہ مولانا آئے گا جو پینٹ شرٹ والا ہو۔ پینٹ شرٹ والے بھی مولانا تو ہیں نا آپ کے پاس، جو ٹائی اور پینٹ اور شرٹ والا مولانا ہو۔ اور کہ یہ ڈیسیژن پاس ہو گیا، کیونکہ ہمارے یوتھ آج کل امامے والے مولانا کو سنتے نہیں ہیں، تو ہمیں وہ مولانا چاہیے۔ تو ایک غیرت مند وہاں جوان تھا، وہ کھڑا ہو گیا کہ اس کا مطلب اگر آپ نے یہ لا پاس کروا دیا کہ آج ممبر پہ وہ آئے گا جو تھوڑا بہت ماڈرن ہو اور پینٹ شرٹ والا ہو، تو اس کا مطلب کل امامہ زمانہ آئیں گے تو آپ کے مولا کو پڑھنے نہیں دیں گے۔ مولا تو اسی لباس میں آئیں گے جو بنو ہاشم کا لباس ہے۔ تو سوچ ایک دم نہیں بدلتی، سوچ آہستہ آہستہ بدلی جاتی ہے۔ اسے میٹھا زہر کہتے ہیں۔ پہلے آپ کے اولادوں کے دلوں میں ایک محبت کو ڈالا جاتا ہے کہ بچپن سے بچہ جب ٹام اینڈ جیری کو دیکھے گا تو پھر جب وہ سوسائٹی گرو کرتی ہے، پھر اس سوسائٹی کے گھروں میں آپ کو کتے ہی نظر آئیں گے، اس سوسائٹی کے گھروں میں آپ کو بلیاں ہی نظر آئیں گے۔ وہ گھر انکمپلیٹ نظر آتا ہے جس میں کوئی کتا نہ ہو، جس میں کوئی بلی نہ ہو۔ تو کہتے ہیں مولانا میرا بچہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے بھی گھر میں کیا چاہیے، ایک چھوٹا سا ڈوگی چاہیے۔ تو میں نے کہا سیدھی بات ہے، جب تم بچپن سے اسے کتا اور بلی دکھاتے رہو گے تو بڑا ہو کے ڈیمانڈ بھی کیا کرے گا، وہی کرے گا۔ آپ بچپن میں جو اپنی اولادوں کے دلوں میں محبتیں ڈالتے ہیں، بچوں کو وہ چیزیں پسند آتی ہیں۔ جب بچپن سے اس کے وجود میں ہیرو وہی ہے جو اس نے بچپن سے ہیرو کو جیمز بانڈ کی صورت میں دیکھا ہے، اس نے فلموں میں ہیرو کن چیزوں، انہی چیزوں کو دیکھا ہے، تبھی آپ کی سوسائٹی، وہ انڈین سوسائٹی ہو، پاکستانی سوسائٹی ہو، بچپن میں انڈین موویز میں ہیرو کون ہوتا ہے جو مار دھاڑ کرتا ہے، ایک بندہ 10 لوگوں کو 100 لوگوں کو گرا دیتا ہے۔ اب ایسی مینٹلٹی والے آدمی کو مولا علی کے وہی فضائل اچھے لگتے ہیں جو خیبر و خندق والے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اس کی مینٹلٹی مل رہی ہوتی ہے کہ اکیلے مولا علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا۔ پھر کہتا ہے مولانا کہ امام حسن کی مووی جب ہم نے دیکھی کہتے ہیں مزہ نہیں آیا، کہ کیوں؟ اس میں مظلومیت تھی۔ اسے وہی فضائل اچھے لگتے ہیں جس میں یہ چیزیں پائی جائیں، کیونکہ بچپن سے اس نے وہ دیکھا ہے۔ تو جو آپ بچپن سے ذہن بناتے ہیں، جن چیزوں کی محبت اپنے دلوں میں ڈالتے ہیں، بڑے ہو کے وہی چیزیں آپ کے لیے رول ماڈل بن جاتی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرا قرب حاصل کرو۔ قرب پروردگار عالم کس طرح حاصل ہوگا؟ سب سے بڑا گیپ جو میں نے کہا کہ کسی سے اگر محبت ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے، اس کا ایک اسٹرانگ ریزن ہونا چاہیے۔ اگر میں کسی حیوان سے محبت کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں؟ اگر کوئی ریزن نہیں تو یہ محبت کھوکھلی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے فلاں شخص سے محبت ہے، بھائی آپ ریزن دو، آپ کو کیوں محبت ہے؟ قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے مولا علی سے محبت کی تو کیوں کی، اس کا ریزن ہونا چاہیے۔ اللہ یہ جواب نہیں مانگے گا کہ تم نے علی سے محبت کی، اے خدا میں نے اس لیے محبت کی کیونکہ بچپن سے میں نے مجلسیں سنی، میں نے اس لیے محبت کی کیونکہ مجھے میری ماں نے سکھایا، میرے باپ نے مجھے بتایا۔ نہیں، ریزن ہونا چاہیے کہ مولا علی کا یہ جملہ کہ اے خدا، علی نے جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کی، علی نے جہنم کے خوف سے تمہیں سجدے نہیں کیے، علی نے تجھے عبادت اس لیے کیا کیونکہ تو لائق عبادت تھا۔ یہاں لیاقت ہونی چاہیے۔ اے انسان، جس سے تو عشق کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، کیا واقعاً وہ لائق محبت ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اگر لیاقت ہے تو تجھے محبت کرنی چاہیے۔ وہ چاہے سیاسی لیڈر ہو، وہ چاہے مذہبی لیڈر ہو، وہ چاہے کوئی شخصیت ہو، وہ چاہے مذہبی شخصیت ہو، وہ چاہے کوئی ہسٹوریکل کوئی شخصیت ہو، اگر تم اس سے محبت کر رہے ہو تو محبت کیوں کر رہے ہو، وہ ریزن تمہارے وجود میں ہونے چاہیے، اور وہ ریزن عقلانی ریزن ہونے چاہیے۔ اب محبت ہوتی کیوں ہے؟
کبھی کسی کے حسن کو دیکھ کر انسان عاشق بنتا ہے، کبھی کسی کے اچھے لہجے کو سن کر انسان اس کی آواز کا عاشق بنتا ہے، کبھی کسی کے ادبی جملات کو سن کر انسان اس کے علم کا عاشق بنتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم میں سے تو کسی نے مولا علی کو دیکھا نہیں، ہم میں سے کسی نے رسول خدا کو دیکھا نہیں، تو یہ بے تحاشا عشق جو مولا علی کا ہمارے دلوں میں ہے کیوں ہے؟ بے تحاشا رسول خدا کا جو عشق ہمارے دلوں میں ہے کیوں ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ عاشق بننے کے لیے دیکھنا ضروری ہے، عاشق بننے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، عاشق بننے کے لیے سننا ضروری ہے۔ جب تک میں کسی کو دیکھوں گا نہیں، سنوں گا نہیں، دیکھوں گا نہیں، پڑھوں گا نہیں، تب تک میں اس کا عاشق کیسے بنوں گا؟ تو اگر ہم عاشق علی بنے تو ہم نے علی کی نہج البلاغہ پڑھی، علم علی ابن ابی طالب کو دیکھا۔ اگر ہم عاشق مولا علی بنے تو ہم نے مولا علی کی شجاعت کو دیکھا، کہ میں نے کہا کہ عشق اہل بیت کا تعلق انسان کی فطرت سے۔ دیکھیے یہ وہ زمانہ نہیں کہ ہم مناظرے میں جائیں، کیونکہ آپ کرسچن کو قرآن سناؤ گے کہے گا میں قرآن نہیں مانتا، کسی اہل سنت کے بھائی کو بہار الانوار سناؤ گے کہتا میں بہار نہیں مانتا، اور وہ آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم لے کر آئے گا، آپ کہے گا میں تمہاری کتابوں کو نہیں مانتا۔ لیکن ایک چیز اللہ نے سب کو دی ہے، وہ آپ کی فطرت ہے، وہ آپ کی نیچر ہے، وہ آپ کا عقل ہے، اس کے ذریعے آپ کسی بھی بندے کو بٹھائیں آپ بحث کر سکتے ہیں۔ تو ایک جگہ پہ ہمارے ریٹائر فوجیوں کی محفل تھی، انہوں نے کہا کہ آپ شیعہ حضرت علی کے اتنے فضائل اور حضرت علی کی اتنی باتیں کرتے ہیں کہ کچھ اور لوگوں کی بھی باتیں کیا کریں۔ تو میں نے کہا میں ہسٹری میں نہیں جاتا، میں آپ سے ایک عقل اور ایک فطرت کا مثال دیتا ہوں، پھر میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کون اچھا لگتا ہے اور کون برا لگتا ہے۔ اب ظاہر ہے فوجی آدمی تو فوجی کو مثال بھی فوجی والی دینی چاہیے۔ میں نے کہا یہ بتائیں کہ اگر کسی میدان میں جنگ ہو رہی ہے تو آپ کو کون سا فوجی اچھا لگتا ہے، جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے یا میدان میں لڑتا رہے؟ اب یہ کسی بھی سولجر سے آپ سوال کریں، وہ سولجر چاہے کرسچن ہو، وہ چاہے ہندو ہو، وہ چاہے مسلم ہو، وہ شیعہ، کسی سے کریں، یہ جنرل سوال ہے، ہسٹری کا، اس میں نہ کسی کی توہین ہے نہ کوئی بات، ایک جنرل کوشچن ہے، چھوٹے سے بچے سے بھی کریں کہ بھائی آپ کو کون سا سولجر اچھا لگتا ہے، جو سولجر میدان چھوڑ کے بھاگ جائے یا جو میدان میں لڑتا رہے؟ تو سب نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے قبلہ، یہ کون سی نئی بات ہے، جو سولجر لڑے، ڈٹ کے لڑے، وہ سولجر ہمیں اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا تبھی تو ہمیں علی ابن ابی طالب اچھے لگتے ہیں۔ بھائی مذہب کو جب تک عقل اور لوجک سے نہیں ملاؤ گے آپ کسی کو شیعہ نہیں بنا سکتے۔ اور آج سب سے زیادہ جس چیز پہ حملہ کیا جا رہا ہے وہ انسان کی عقل پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ جب غرائز انسان کے ابھر کے آ جائیں گے اور عقل پہ غالب ہو جائیں گے، یہ کبھی بھی صحیح ڈیسیجن لینے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ جنگ جمل کا یہ حال تھا کہ مسلمان وہ اونٹنی جس پہ نبی کی زوجہ بیٹھی تھی، اس اونٹنی کا فضلہ اٹھا کے تبرکن اس پہ لڑ رہے تھے کہ یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے۔ جب تعصبات اس حد پہ آ جائیں تو انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ بھائی تم کس سے کس وجہ سے محبت کر رہے ہو؟ محبت کا ریزن ہونا چاہیے اور اسٹرانگ ریزننگ ہونی چاہیے کہ اگر ہم علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں علی سے بڑا عالم نظر نہیں آتا، وہ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، مولا کے خطبے موجود ہیں۔ کسی بھی انسان کو پہچاننے کے لیے، جاننے کے لیے چند اسباب درکار ہوتا ہے۔ بھئی آپ کو جاننا ہے کہ عارف کا آدمی کیسے انسان ہے، یا آپ اس کے ساتھ رہیں یا اس کی گفتگو کو سنیں۔ کئی جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ محمد علی جناح کو نہیں جانتی، قائد پاکستان کو نہیں جانتی، وہ جاننے کے لیے آج وہ ہمارے دسترس میں بھی نہیں ہے کہ ہم جا کے ملیں یا اس کے ساتھ رہیں۔ تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اس کی کتابیں پڑھیں، آپ اس کی ہسٹوریکل مومنٹس کو ریڈ کریں، پھر پتہ چلے گا وہ شخصیت کیسی تھی۔ دو ہی ذریعے ہیں کسی کو جاننے کے لیے، تو جھگڑا ہی ختم ہے کہ اگر آپ کو جاننا ہے کسی شخصیت کو کس طرح تھی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر علی ابن ابی طالب کو جاننا ہے تو ہم مولا علی کی نہج البلاغہ کو لاتے ہیں، اور آپ ہمیں بتائیے کہ امیر شام کتنا بڑا عالم تھا، آپ اس کی کوئی کتاب ہمارے سامنے لا کر کھڑی کر دیجئے۔ تو علم کے ذریعے محبت بڑھتی ہے۔ اگر ہم عاشق اہل بیت ہیں تو اہل بیت کا کردار، اہل بیت کی رفتار، اہل بیت کی دعائیں، عبادت کو دیکھنا ہے تو صحیفہ سجادیہ کو دیکھو، علم کو دیکھنا ہے تو نہج البلاغہ کو دیکھو، کردار کو دیکھنا ہے تو مولا علی کی جنگوں کو دیکھو، اور یتیم پروری کو دیکھنا ہے تو کوفے کی اندھیری راتوں میں
علی بن ابی طالب یتیموں کے گھروں کے دروازوں پہ نظر آتے ہیں۔ اب انسان مجبور ہے کہ عاشق اہل بیت بنے۔ اسی لیے مثلا ایک بندہ کسی گلاب کے باغ سے گزرے، خوبصورت پھول وہاں پہ لگے ہوں، اور وہ کہے کہ یہ مجھے گلاب کے پھول اچھے نہیں لگتے، تو دنیا کیا بولے گی کہ مسئلہ پھولوں میں ہے یا مسئلہ اس بندے میں ہے؟ جیسے گلاب کے پھول اچھے نہیں لگتے، کیوں گلاب کے پھول ہر کسی کو اچھے لگتے ہیں، ایک اچھی چیز ہر اچھے انسان کو اچھی لگتی ہے۔ تو بالکل علماء فرماتے اسی طرح اگر کسی کو علی اچھا نہ لگے تو مسئلہ علی بن ابی طالب میں نہیں ہے، مسئلہ اس بندے کی ذات کے اندر ہے۔ اور مثال دے دوں، قریب مثال، ایک کرونا کے دنوں میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا تھے؟ جو بولا جاتا ہے انسان کا ذائقہ ختم ہو جاتا تھا۔ اب بیوی نے بہترین کھانا بنایا، بہترین ڈش بنائی، لیکن یہ بولنے لگا کہ اس میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ وہ میں نے نمک ڈالا، کہتے ہیں نمک ہے ہی نہیں، کھانا تو مجھے پھیکا لگ رہا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر صاحب بیوی کہہ رہی ہے میں نے کھانا اچھا بنایا ہے، نمک بھی ڈالا، لیکن مجھے نمک محسوس نہیں ہو رہا۔ تو ڈاکٹر کہے گا نمک کی نمکینی نہیں گئی، تیرے جو سینسز ہیں، تیری جو فطرت ہے اس میں تھوڑا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ تو اگر کسی کو علی اچھا نہ لگے تو مسئلہ علی میں نہیں ہے، بندے کی فطرت جب خراب ہو جائے تو کتنا بھی اہل بیت کو سنایا جائے اسے محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سینسز ہی اس کے کیا ہو چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ بہت اہم ایشو اور اہم مسئلہ ہے کہ اگر اپنی جنریشنز کو، اپنی نسلوں کو آپ بنانا چاہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ اپنی نسلوں کے دلوں میں کس چیز کی محبت ڈال رہے ہیں۔ اہل بیت کی محبت صرف سال میں 10 دن محرم میں بچے کو لانے سے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت پروان نہیں چڑھتی، جب تک آپ اس کی نیچر سے اہل بیت کو ملائیں گے نہیں، کہ ہر انسان عاشق کمال ہے، پرفیکشن کا عاشق ہے، اس کو پریکٹیکلی دکھائیں کہ واقعاً جو کائنات میں پرفیکٹ ہستیاں تھیں وہ کون تھیں؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تھی۔ مثلا مولا کے خطبے موجود ہیں، ایک ایسا خطبہ جس میں وداؤٹ نقطہ ہے، وداؤٹ ڈاٹ ہے، ایک ایسا خطبہ جس میں الف نہیں ہے، ایک ایسا خطبہ جس میں واو نہیں ہے، ایک پی ایچ ڈی پاس، یعنی بیوی نے بھی ادب میں پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا، اور اس کا جو شوہر تھا اس نے بھی یعنی اردو ادب پڑھاتے تھے نا۔ تو دونوں نے کہا جب ہم نے یہ سنا کہ مولا علی نے خطبہ دیا ہے جس میں الف نہیں، جس میں نقطہ نہیں، تو جن کا کام ہی لفظوں سے اور الفابیٹ سے کھیلنا تھا، تو کہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے، پوری رات بیٹھے کہ ایک صفحے کا ایک ایسا خطبہ لکھیں جس میں الف نہ ہو، کہ پوری کوشش کرنے کے بعد بھی ہم لکھ نہیں سکے۔ اور مولا علی منبر پر موجود ہیں، یہ نہیں کہ کسی نے جب مولا سے سوال کیا یا علی عرب میں کسی نے ایسا خطبہ دیا ہے جس میں نقطہ نہ ہو، تو مولا نے کہا کسی نے دیا نہیں، لیکن کہو تو علی خطبہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ مولا نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دو، میں گھر جاؤں گا اور لکھ کے پھر خطبہ نہ ہوگا، نہیں، آن دا اسپاٹ مولا نے منبر پر بیٹھ کر وہیں پہ خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اور یہ نہیں کہ صرف الفاظ کو الفاظ سے جوڑا، ایک معنادار خطبہ جس میں توحید پروردگار عالم کا ذکر ہے، فل میننگ کے ساتھ مولا نے خطبہ دیا، اور جس میں نقطہ نہیں تھا، جس میں الف نہیں تھا، جس میں واو نہیں تھا۔ یہ وہی دے سکتا ہے جو اللہ کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہو، دنیا کے مدرسوں میں ایسا علم نہیں ملتا، یہ علم لدنی ہے جو پروردگار عالم عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ جو کج روی ہماری سوسائٹیز میں پائی جاتی ہے، کیوں پائی جاتی ہے؟ کیونکہ ہم بچپن سے غلط محبتیں اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ پہلے یہ بچے کو بتانا ہے کہ ہر بندہ قابل محبت نہیں ہے۔ تم اسکول میں جاتے ہو، تمہارے 4 فرینڈ ہیں، ہر قابل محبت نہیں ہے۔ محبت کا مطلب جس کے ساتھ لگاؤ ہو، روابط، کنیکشنز، ریلیشنز تو ہر کسی سے ہو سکتے ہیں۔ ایک بزنس مین ہے، شرابی ہے، آپ اس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، اسلام نہیں کہتا کہ آپ اس کے ساتھ بزنس نہ کرو، لیکن یہ کہتے ہیں ہاں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ کھانا نہ کھایا کرو، کیونکہ بیٹھنے کے ساتھ پھر کیا بڑھتی ہے؟ انسان کی الفت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے ایکشنز آپ کو برے نہیں لگیں گے۔ سوسائٹی تب گناہ سے بچتی ہے جب قبح گناہ مطلب گناہ کو برا مانا جائے۔ جس سوسائٹی میں گناہ کو برا نہ مانا جائے، گناہ کو نارملائز کیا جائے، آہستہ آہستہ ایون پاکستان کی سوسائٹی میں بھی گناہ کو نارملائز کیا جا رہا ہے۔ مثلا پہلے انسان گھبراتا تھا کسی کو یہ بتاتے ہوئے کہ مثلا میری کسی نامحرم خاتون کے ساتھ تعلقات ہیں، ڈرتا تھا، لیکن آج کا نوجوان
یونیورسٹی میں اپنے دوستوں کے ساتھ فخریہ طور پہ بتاتا ہے میری 4 گرل فرینڈس ہیں، میرے 3 تعلقات، اور جس کی نہیں ہے وہ خود احساس کمتری میں جاتا ہے، کہتا میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں نے تو کچھ پایا ہی نہیں. وہ خود کو اس سے پیچھے سمجھتا ہے، یعنی ایسے کہ اس نے کوئی اچھی خوبی تھی جو اس کے پاس نہیں اور اس کے پاس ہے. کیوں؟ جب گناہ نارملائز ہو جائے. یہ انحطاط ہے، یہ معاشرے کا گرنا ہے. یہ آخری زمانے کی نشانیاں، امام زمانہ کے آنے سے پہلے یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ معاشرے میں گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا، گناہ نارملائز ہو جائے گا، بد حجابی نارملائز ہو جائے گی. اب فرق نہیں ہے اس بات پر کہ بیٹی حجاب کرتی ہے کہ نہیں کرتی، اس کے لیے نارمل ہے. اور جو پرائیویسی کا کانسیپٹ ہے اسلام میں، والدین کے لیے اور بچوں کے درمیان کوئی پرائیویسی کا کانسیپٹ نہیں ہے. کسی نے کہا مولانا آپ اس کے مخالف ہیں، بچوں کو موبائل نہ دیا جائے. میں نے کہا نہیں، موبائل آپ دو، ٹیکنالوجی سے آپ بچوں کو روک نہیں سکتے، لیکن بچے کے ذہن میں یہ جو چیز ڈالی گئی ہے نا کہ تمہاری موبائل تمہاری پرائیویسی ہے. اٹ مینس کہ تمہاری موبائل کو تمہارا باپ چیک نہیں کر سکتا، تمہاری ماں چیک نہیں کر سکتی. ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. موبائل دو، لیپ ٹاپ دو، لیکن جب باپ اس موبائل کو دیکھنا چاہے تو بچی کے ذہن میں یہ نہ ہو. جہاں پہ کھوٹ ہوتی ہے، جہاں پہ چوری ہوتی ہے، وہاں پہ انسان چھپاتا ہے. لیکن جہاں پہ ہر چیز سیکریٹس کوئی نہ ہو، میں اگر موبائل یوز کر رہا ہوں تو میرا باپ بھی اس موبائل کو دیکھ سکتا ہے، میری ماں اس موبائل کو دیکھ سکتی ہے. جب ہم اس کو پرائیویسی دے دیتے ہیں کہ یہ اپنے بند کمرے میں جو چاہے کرے، تو اس کیوں فرمائے ایک بند کمرے میں ایک محرم اور نامحرم بھی بیٹھ جائے تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. کیوں فرمائے ایک ینگ بچہ، ایک خود آپ بھی اکیلے کمرے میں سونا مکروہ ہے، کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ رکھا کر کے جب آپ تنہائی میں چلے جاتے ہیں تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے شیطان آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے اولادوں اور اپنے بچوں کی تنہائیوں کو گناہ سے بچائیں. جب وہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے اولاد کی تنہائی فل کنٹرول میں ہوتی ہے. کس کے؟ جس نے موبائل بنایا ہوا ہے، وہ اس کو چیزوں کو پرووائڈ کرتا ہے. کیونکہ یہ زمانہ وار آف انفارمیشن کا زمانہ ہے نا. جس کے پاس جتنا ڈیٹا ہے وہ کامیاب ہے. سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی نسلوں کے لیے کتنا ڈیٹا بنایا. مجلس کا ڈیٹا انف نہیں ہے، سال میں 10 مجلس آپ کا بچہ سنتا ہے، یہ انف نہیں ہے. اور خود ڈیٹا دینے کی جو شکلیں ہیں وہ آج بدل چکی ہیں. وہ اپنے بچوں کی نسلوں کے لیے تقریریں نہیں کرتے، اسپیچز نہیں دیتے، اس کے لیے فلم بناتے ہیں، اس کے لیے مووی بناتے ہیں. ہر مزاج کے لیے انہوں نے ڈیٹا بنایا ہوا ہے. ینگ بچہ ہے، اس کو کیا پسند ہے، کسی کو ایکشن پسند ہے، ایکشن کی موویز بنائی ہوئی ہیں، کسی کے لیے ہارر موویز بنائی ہوئی ہیں. چھوٹا بچہ ہے، اس کو کارٹون پسند ہے، اس کے لیے کارٹون بنائے ہوئے ہیں. جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو جو پسند ان کے لیے وہ بنایا ہوا ہے. آپ کی خواتین جو گھر میں ہیں، کسی کو کوکنگ پسند ہے، صبح سے شام تک کیا کوک کرنا ہے. اب وہ کوکنگ کرتی نہیں ہے لیکن دیکھتی بہت ہیں جو ان کو پسند ہے. کسی کو میک اپ کرنا پسند ہے، اس کی موویز رکھی ہوئی ہیں. کوئی بھی ایسا اسپیس نہیں ہے، کوئی بھی ایسا گیپ نہیں ہے جس کو انہوں نے کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو میری اولادوں کی زندگی میں گیپس ہیں، میں نے اس کو کتنا فل کیا. یہ چھوٹا بچہ، اس کو کارٹون پسند ہے، میں نے کتنے اسلامک کارٹونز بنائے. یہ جوان ہے، میں اس کو مووی سے، فلم سے دور کر سکتا ہوں. کیا میں اسے یہ بول دوں کہ ڈرامہ نہ دیکھو، بین ہو، تو وہ کیا دیکھے؟ جب اس کے دوست ڈرامے دیکھتے ہیں تو آپ نے اپنی اولادوں کے لیے کتنے ڈرامے بنائے؟ آپ نے فلم انڈسٹری میں کتنی محنت کی؟ آپ نے ڈرامہ انڈسٹری میں کتنی محنت کی؟ ہم نے کوئی محنت نہیں کی. ہمارے بچے جب ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، آج ہم سوچ رہے ہیں کہ کاش ہم کچھ کرتے ہیں. انقلاب اسلامی کے آنے کے بعد فلم انڈسٹری کو بہت کام ہوا. آج شیعہ بچہ، وہ انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، آپ کی سوسائٹی میں ہو، آج اگر کوئی نوجوان یہ کہتا ہے میں جناب مختار کو جانتا ہوں، تو کسی نے جناب مختار کی کتاب پڑھی تھی؟ ہم سب نے جناب مختار کو مختار کی فلم سے جانا. کیونکہ ہنڈریڈس آف بکس، آپ ایک مووی میں اٹریکشن ہوتی ہے، بندہ دیکھتا ہے، بچہ بھی دیکھے گا، جوان بھی دیکھے، اس میں اٹریکشن ہوتی ہے. کسی چیز کو کنوے کرنے کے ایزیسٹ جو راستے ہیں، سب سے آسان راستے ہیں، ان روٹس کو اختیار کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور بہت آسانی سے آپ کی اولادوں تک وہ اپروچ کو پیدا کرتے ہیں. لیکن میں نے کیا کیا؟ ہمارے وہی پرانے فارمولاز کہ مجھے مدرسہ بنانا ہے. ایک بلڈنگ بناؤ گے، بلڈنگ میں کتنے لوگ آئیں گے؟ 50 لوگ آ جائیں گے، اس علاقے کے لوگ آئیں گے. لیکن انہوں نے بلڈنگز نہیں بنائی، انہوں نے موویز بنائی. انہوں نے کہا ہم آپ کے ملکوں کو چھوڑ کے تو جا رہے ہیں، لیکن آپ کے اسکولوں میں اپنا سلیبس چھوڑ کے جائیں گے. ہم نہیں ہوں گے لیکن آپ کا بچہ وہی پڑھے گا جو ہم اسے پڑھانا چاہیں گے. ہم نہیں ہوں گے لیکن آپ کا بچہ وہی دیکھے گا جو ہم اسے دکھانا چاہیں گے. تو یہ وہ میدان تھے. امام زمانہ اگر نہیں آتے تو اس لیے نہیں آتے کیونکہ جب تک ان گیپس کو ہماری قوم
فل نہیں کرے گی. ہم انویسٹ تو کرتے ہیں لیکن ایسی چیزوں پہ انویسٹ کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اسکول اور یونیورسٹی بناتے ہیں, ورچوئل یونیورسٹیز بناتے ہیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے بندہ پڑھ سکتا ہے, لیکن ہم بلڈنگز پہ ابھی تک انویسٹ کر رہے ہیں. تو جب تک صحیح محبتوں کو صحیح سمت میں, صحیح انتخاب اور صحیح سلیکشن میں نہیں آئیں گے, تب تک قوموں کی ترقی نہیں ہوگی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہدف یہ ہے کہ یہ بچہ قرآن سمجھے. اب کس راستے سے سمجھے, وہ ایزیسٹ وے جو بھی ہو, جو آسان ترین راستہ ہو. کیا میں اس کو مسجد میں لا کے قرآن پڑھاؤں, یا میں ایک ایسا قرآن بناؤں کہ اس کے موبائل میں بھی ہو, اس کے ٹیبلٹ میں بھی ہو, اس کے گھر میں بھی ہو, اس کو ایزی اپروچ ہو اس کی قرآن تک. جب تک وہ ایزی اپروچ اس بچے کے لیے مہیا نہیں کروں گا, تب تک اس بچے کے دل میں قرآن کی محبت نہیں جائے گی. رہی بات جو سب سے بڑا گیپ, کہ ہم نے مولا علی کو دیکھا نہیں, ہم نے مولا کو پہچانا مولا کے لفظوں سے. اس میں کل بحث کروں گا. ہم نے خدا کو دیکھا نہیں, لیکن ہم نے خدا کو سنا. کس کے ذریعے سے؟ لفظ کے ذریعے سے. انسان کے ساتھ اپنا کنیکشن کریٹ کرتا ہے. کس کے ذریعے سے؟ لفظوں کے ذریعے سے. آپ آج میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں میرے لفظوں کے ذریعے سے. اگر کسی کو اردو نہیں آتی, میں یہاں پہ 4 گھنٹہ بولتا رہوں, وہ میری باتوں کو سمجھے گا نہیں. لفظ میں بڑا پاور ہے. لفظ آپ کے ذہن میں تصورات کو پیدا کرتا ہے. ایک آسان سی مثال, میں کہتا ہوں کربلا, ذہن کہاں گیا؟ فوراً کربلا منتقل ہو گیا. لفظ میں اتنا پاور ہے, وہ ودن سیکنڈز آپ کے ذہن کو کربلا تک لے کر جاتا ہے. میں کہتا ہوں نجف, آپ کا ذہن کہاں پر چلا گیا؟ فوراً آپ کا ذہن فلائی کرتا ہے نجف کی طرف. ودن سیکنڈز, 1 ملی سیکنڈ بھی نہیں لگتا, آپ کا ذہن فوراً کربلا منتقل ہو جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ دائم و ذکر رہنے کا فائدہ کیا ہے, کہ مومنوں کی نشانی میں سے وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتے. کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ آپ کے ذہن کو ایک جگہ پہ روکی. سب سے بڑی میڈیٹیشن ہے کہ جو آپ لیتے ہو وہ لفظ آپ کے ذہن کو اسی جگہ پہ فریز کر دیتا ہے. جب آپ یا اللہ کہتے ہو, جب لا الہ الا اللہ کہتے ہو, جب آپ یا رسول اللہ کہتے ہو, جب آپ یا ابا صالح المہدی ادرکنی کہتے ہو, تو آپ کا ذہن متمرکز ہوتا ہے, فوکسڈ ہوتا ہے اسی چیز پر جس کا آپ کیا کر رہے ہو, لفظ لے رہے ہو. اور اگر غلط الفاظ آپ کے بچوں کے, آپ کے ذہنوں میں, آپ کے کانوں میں پڑ رہے ہیں, ذہن کہاں جاتا ہے؟ اسلام نے گانے کو حرام کیوں کیا؟ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا میوزک میں کیا ہے؟ ہاں, اسلامک میوزک کے نام سے بھی چیزیں بن رہی ہیں. مولانا یہ تو اسلامک میوزک کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے آپ کا ذہن کہاں جا رہا ہے. تو مراجع نے فتویٰ دیا کہ وہ میوزک جو لہو و لعب میں مبتلا کرے, وہ میوزک جو انسان کی ایک حالت کو متغیر کرے. مثلا آپ کا موڈ بہت اچھا ہے لیکن ایسا گانا آپ نے چلایا آپ رونے لگے, یہ بھی ایک نشہ ہے نا, کہ اس نے آپ کے اندر تبدیلی لائی. جس طرح شراب آپ کے اندر تبدیلی لاتا ہے, کہ مولانا میں غم زدہ ہوتا ہوں, میوزک سنتا ہوں, خوش ہونے لگتا ہوں. بھئی کون سی چیز تجھے خوش کر رہی ہے؟ خوشی کا کوئی اسٹرانگ اور عقلانی ریزن ہونا چاہیے. ایک گانا تجھے خوش کر رہا ہے اور ایک گانا تجھے غمگین کر رہا ہے. ایسے تو کئی خواتین ہیں جو ٹی وی دیکھتی ہیں, ڈراموں پہ دن رات روتی رہتی, لیکن وہ رونا فیکنس والا رونا ہے نا, وہ جھوٹی کا رونا ہے نا. اسے پتا بھی ہے جو ایکٹر مرا ہے یہ سچ میں نہیں مرا, یہ جھوٹی کا مرا, اگلی فلم میں پھر زندہ ہو جائے گا. لیکن کیونکہ انسان کے احساسات ہیں, ایموشنز ہیں, ایک غمزدہ سین کو دیکھتے ہیں انسان رونے لگتا ہے, لیکن وہ رونا جھوٹی کا ہے. اس آنسو میں کوئی اجر نہیں ملتا, اس آنسو کا کوئی اللہ بدلہ نہیں دیتا, کہ اس کے پیچھے عقلانیت نہیں ہے. لیکن ایک آنسو غم حسین میں بہایا جائے, فرمایا جہنم کی آگ کو بجھانے کی قابلیت رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے عقلانیت ہے, اس کے پیچھے ریزن ہے, اس کے پیچھے ایک اسٹرانگ وجہ ہے. تو سب سے پہلے جب تک عقلانیت ہمارے ایکشنز میں نہیں آئے گی, ہمارے اعمال میں نہیں آئے گی, ہمارے رفتار میں نہیں آئے گی, ہمارے کردار میں نہیں آئے گی, تب تک اس حقیقی معرفت تک ہم پہنچ نہیں سکتے. تو لفظ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. تو جب تک ہم لفظ کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم دین کو نہیں سمجھیں گے. لینگویج بڑی اہم ہوتی ہے. آپ کا بچہ اگر عربک نہیں سمجھتا وہ قرآن کیسے سمجھے گا؟ ایک چھوٹی سی مجلس, 2 لوگ آپس میں کنورسیشن نہیں کر سکتے جب تک ان کو لینگویج نہ آئے. تو اللہ کے درمیان اور میرے درمیان جو ربط ہے, مولا علی کے درمیان اور میرے درمیان جو ربط ہے, وہ الفاظ کا ربط ہے. میں مولا کو پہچانوں گا نہج البلاغہ کے لفظوں سے, میں اللہ کو پہچانوں گا قرآن کے لفظوں سے. اب ایک ہی لفظ ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا. شیعہ بھی مانتا ہے, سنی بھی مانتا ہے, طارق جمیل بھی کہتا ہے بھئی ہم بھی علی کو آج کے بعد مولا علی کہاں کرو. لیکن ایک ہی لفظ ہے, اس لفظ سے کوئی مولا علی کو رسول کا پہلا جانشین مان رہا ہے, اور اسی لفظ سے پوری امت مسلمہ علی ابن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ مان رہی ہے.
تو لفظ کے اگر معنی بدل جائیں تو انسان کا عقیدہ بدل جاتا ہے. تو صحیح لفظ کی صحیح معنی تب آئے گی جب انسان اس لینگویج کو سیکھے گا، ان مفاہیم کو سمجھے گا اور اپنی عقل کو استعمال کرے گا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. کیونکہ لفظ کی بحث کافی لمبی بحث ہے، انشاءاللہ اس میں ہم کل آئیں گے کہ بحث ضائع نہ ہو جائے. لیکن محبت پہ فوکس رکھیے کہ صحیح محبت، اور وہ محبت جو عقلانی محبت ہے. کسی انسان کو گاڑی سے بھی محبت ہو جاتی. کئی ایسے نوجوانوں کے کیسز ہم نے سنے، کسی خاتون سے محبت ہو گئی اور اس محبت اس نے خودکشی کر لی. لیکن ایک محبت وہ ہے جس میں انسان اپنی جان تو دیتا ہے لیکن راہ خدا میں جان دیتا ہے. ایک محبت خدا کی محبت ہے. کیا بی بی زینب کو اپنی چادر سے محبت نہیں تھی؟ کیا مولا حسین کو علی اکبر سے محبت نہیں تھی؟ کیا بی بی ام فروا کو جناب قاسم سے محبت نہیں تھی؟ ایک غیر مسلم خاتون نے کہا کہ مولانا مجھے نہیں لگتا کہ کربلا کی ماں کو اپنے بچوں سے محبت تھی. میں نے کہا کیوں؟ کہ ہم تو پوری رات جاگتی ہیں تاکہ بچہ صحیح رہے. ماں کہتی ہے میں بھوکھی رہوں لیکن میرے بچے کا پیٹ بھرا رہے. کہ میں کربلا کا واقعہ سمجھ کے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیسی مائیں تھیں، جس ماں کو پتا ہے میرے 14 سال کا کڑیل جوان ہے، جس کے بدن پہ ذرا بھی نہیں آ رہی، اور جسے پتا ہے اگر یہ میدان میں جائے گا تو صحیح سالم واپس نہیں آئے گا. کہ یہ کیسی ماں ہے جس نے اپنے بچے کو تیروں اور تلواروں اور نیزوں کے سائے میں بھیج دیا، جبکہ علم بھی تھا یہ بچہ صحیح سالم نہیں آئے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہ تم نے فلسفہ محبت کو سمجھا نہیں. ہاں ام فروا کو قاسم سے محبت تھی اور حسین سے مودت تھی. یہ وہ چیز ہے جو رسول نے ہم سے مانگی ہے. اپنے اولادوں سے محبت کرو، اپنے گھر سے محبت کرو، اپنی گاڑی، اپنی زبان، اپنے وطن سے محبت کرو، لیکن کہا کہ میری آل سے محبت نہیں، میری آل سے مودت کرنی ہے. جہاں پہ ہر شے قربان ہو جائے اسے کربلا کہتے ہیں. جہاں پہ اکبر قربان ہو جائے. امام حسین سے پوچھو گے نا کہ آقا حسین کیا آپ کو علی اکبر سے محبت نہیں؟ مولا فرمائیں گے مجھے اکبر سے محبت ہے پر خدا سے مودت ہے. تاریخ نے بڑے عجیب جملے لکھے. فرمایا آپ روزے کی حالت میں ہیں، مکروہ ہے کسی بھوکے کے سامنے آدمی کھانا کھائے، کسی پیاسے کے سامنے آدمی پانی پیے. لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ یہ لٹا ہوا قافلہ ابن زیاد کی دربار میں گیا. 3 دن کی پیاس ہے، کئی دنوں کی بھوک ہے. لکھنے والا لکھتا ہے یہ ملعون سفرہ بچھا کے بیٹھا تھا اور کھانے کے لقمے اٹھا اٹھا کر کھا رہا تھا. ننھی سی 4 سالہ سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی. جس بچی نے اتنے دنوں سے کچھ کھایا نہیں، پانی پیا نہیں، یہ عالم تھا اہل بیت رسول کے سامنے. اور یہ نہیں کہ صرف سفرہ لگا تھا، کھانا بھی کھا رہا تھا اور کٹی ہوئی گردنیں اس کے سفرے کے سامنے پڑی ہوئی تھی. لقمے چباتا جا رہا تھا اور اپنے سپاہیوں سے پوچھ رہا تھا یہ کس کا سر ہے؟ کسی نے کہا کہ امیر یہ عباس کا سر ہے. پھر کہا کہ یہ کس کا سر ہے؟ پھر کہا کہ امیر یہ اون محمد کا سر ہے. پھر کہا کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہ امیر یہ قاسم کا سر ہے. ایک مرتبہ اس کی نگاہ ایک سر پر پڑی، کہتے ہیں زیاد نے لقمے کو روک لیا. کہا کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہ امیر یہ حسین کا بیٹا علی اکبر کا سر ہے. کہتے جیسے ابن زیاد نے سنا لقمے کو سفرے پہ رکھا، کہ یہ بتا تجھے کس نے کہا تھا کہ حسین کو قتل کرو؟ کہ امیر آپ کا ہی حکم تھا کہ حسین کو قتل کرنا ہے. کہ واللہ اگر پتہ ہوتا اتنا خوبصورت بیٹا ہے، اتنا حسین بیٹا ہے، میں کبھی حسین کے قتل کا فتویٰ نہ دیتا. کہ امیر کیوں؟ کہ جس کا اتنا حسین بیٹا ہو اسے مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اس کٹی ہوئی گردن کو دیکھتا اور خود ہی مر جاتا. اس لیے فرماتے ہیں کہ ایک آنسو اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حسین کے غم میں بہایا جائے، روزے کی حالت میں ہو، اور خدا دعا کو رد نہیں کرتا. دلوں کو کربلا لے جاؤ اور سلام کرو اپنے آقا کی مظلومیت. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
وعلى أولاد الحسين میرا سلام ہو علی اکبر کے چلنی سینے پہ میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی رخساروں پہ امام زمانہ فرماتے مومن تو پانی روتا ہے لیکن میں خون کے آنسو روتا ہوں فرمایا مومن تو سال میں چند دن روتا ہے لیکن ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے دادا حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے مجھے نہیں معلوم میرے امام زمانہ کہاں پہ موجود ہے مولا اگر زحمت نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے ہماری محفل میں آئیے شاید میرے مولا کربلا میں رو رہے ہو شاید شام میں زینب کے روزے پہ رو رہے ہو لیکن میرا دل کرتا ہے آج کی شام مولا جنت البقیع میں ہوں گے ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ رو رہے ہوں گے مجھے نہیں معلوم رو رو کے کون سی دعا کر رہے ہوں گے شاید رو کے کہہ رہے ہوں اماں زہرا دعا کرو ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے اماں زہرا دعا کرو میرا ظہور ہو تاکہ میں اس ظالم سے بدلا لوں جس نے میری پھوپھی زینب کی چادر چھینی تھی اماں زہرا دعا کرو میرا ظہور ہو تاکہ میں اس ظالم سے بدلا لوں جس نے آپ پہ آگ بھرا دروازہ گرایا تھا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین پروردگار سیدہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ہمارے مولا اور آپ امام زمانہ کا ظہور فرما سیدہ زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما اے خدا یہ عبادت یہ روزے یہ نمازیں اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما قبر کی پہلی رات امام حسین کی شفاعت نصیب فرما پروردگارہ جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم